بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ناظرین عزیزان محترم، آج 17 رمضان 2020 ہے۔ کل شب قدر ہے، پہلی شب قدر، جس کے لیے میں نے سورہ انا انزلنا کی اس آیت سے سٹارٹ کیا۔ کل ویری بگ نائٹ، اتنی بڑی رات ہے کہ اپنی ڈیسٹنی کو بدلنے والی رات ہے۔ کل کی رات کو ایزی نہیں لینا، کل کی رات کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو پریپیئر کرنا۔ اعمال تو میں اس وقت نہیں بتا رہا، آپ کو صرف امپورٹنس آف شب قدر بتا رہا کہ کرنا کیا، واٹ ٹو ڈو آن دیٹ نائٹ۔ وہ اعمال تو میں انشاءاللہ میرا نیکسٹ کلپ آنے والا ہے وچ از آفٹر 12 hours، انشاءاللہ نیکسٹ کلپ آئے گا، تو اس میں آپ اعمال دیکھنا کہ اعمال کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اس رات کو ہم کو کس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور کس طرح اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں کو، برکتوں کو لینا ہے، کس طرح اپنی اللہ کی بارگاہ سے اپنی لائف کے جو آبسٹیکلس ہیں، جو ہرڈلس ہیں ہماری لائف میں، جو زندگی میں رکاوٹیں ہیں، جو منہ تک آ کے رک جا رہا، اس کے لیے وہ انشاءاللہ کمنگ کلپ ہے۔ لیکن آج صرف امپورٹنس کے لیے دیکھو کہ کل کی 18 رمضان کی رات مغرب سے لے کے صبح فجر تک، یہ ایک رات مصیبت کی رات بھی ہے، کہ اس لیے کہ اس رات کو بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کے لیے بڑی مصیبت کی رات، کہ میرے مولا کی شب ضربت بھی ہے۔ صبح میں ضربت لگی، میرا مولا زخمی ہوا اور 3 دن کے بعد شہید ہوا مسجد کوفہ میں۔ بہت امپورٹنٹ، آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شب قدر کی جو صبح ہے وہ مسجد کوفہ میں گزارتے۔ اللہ سب راستے کھول دے کہ ہم بھی شب قدر میں آئندہ سال مولا کے پاس جائیں۔ لیکن امپورٹنس یہ سمجھو کہ شب قدر یہ رمضان کا پیک ہے، پورے رمضان کا پیک، یعنی پورے رمضان میں اللہ جو تم کو نعمت دینا چاہ رہا وہ اس رات میں دیتا نہیں۔ ایک سال کا پورا ہول ایئر کا تمہارا بجٹ اسی رات میں ملے گا۔ تم اگر، میں مثال دے رہا ہوں کہ جو کورونا وائرس سے اگر تم بچنا بھی چاہتے، تم یہ چاہتے کہ تمہاری موت ٹل جائے، اتنی بڑی بات بول رہا ہوں کہ اگر موت ٹل جائے تو اس رات میں وہ کام کرنا۔ انشاءاللہ جو میں اعمال کا کلپ ہے اس میں بتاؤں گا کہ اس دن کرنا کیا ہے، کس طرح سے اعمال کو سٹارٹ کرنا، اپنی زندگی کو بڑھانا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، ہماری لائف اینڈ ہونے والی ہے، مجھے کوئی میجر ڈیزیز آنے والی ہے، وہ ساری چیزیں اس شب قدر میں ڈیسائیڈ ہوتی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے آسمان سے نازل ہوتے۔ اور زمانے کے امام، ایک میں اپنی لینگویج میں بول رہا کہ امام لٹرلی اپروو کرتا کہ کون حج پہ جانے والا ہے کمنگ ایئر میں، کون زیارت پہ جانے والا ہے کمنگ ایئر میں، کس کو عمرہ نصیب ہونے والا ہے، کس کی تقدیر بدلنے والے ہیں، کس کو انعامات ملنے والے ہیں، کس کے رزق میں بند ہونے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس رات میں ڈیسائیڈ ہوں گی۔ اس رات کے اعمال، جیسا میں بار بار آپ کو بول رہا کہ کمنگ کلپ ضرور دیکھنا، اس میں آپ کو پورے اعمال ملیں گے۔ لیکن امپورٹنس کو سمجھو کہ یہ ایزی مت لو، اب تک جیسا رمضان آپ کا گزرا وہ گزر گیا، اب تک آپ کی پوری زندگی میں شب قدر جیسے گزر گئی، لیکن 1441 ہجرہ کی شب قدر، اس میں آپ کو اپنی زندگی بدلنا ہے، اپنی لائف کو بدلنا۔ آپ کے جتنے وریز ہیں اس رات میں ڈیسائیڈ ہو جائیں گے۔ اس رات میں آپ کو ساری چیزیں، پورا سال ہم اللہ کے دروازے کو ناک کر کے بولتے کہ پلیز اوپن دا ڈور، پلیز اوپن دا ڈور فار می۔ ہر وقت انسان دعا کرتے رہتا، لیکن آج اللہ بولے گا، کل کی رات اللہ یہ بول رہا میرے بندے آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، جتنا مانگنا ہے مانگ لے۔ کل کی رات کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کی حاجات، ڈراپس آف رین واٹر جو کاؤنٹلیس ہے، اور جو پتے، لیوز جو ہے جو کاؤنٹلیس ہے، اور جو زمین کے ذرے جو کاؤنٹلیس ہے، اگر تمہاری اتنی دعائیں بھی ہوں گی تو کل کی رات تمہاری قبول ہوں گی۔ تو آپ پلیز، میں ایک سے ریکویسٹ کر رہا ہے، یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا کہ تم شام سے ٹرائی کرنا، شام سے اپنے آپ کو تیار کرنا، تمہارے پاس ایک ایکسائٹمنٹ ہونا کہ یار آج کی رات مجھے بزنس ملنا، آج کی رات میری ساری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ اگر دعا قبول ہو گئی تو اللہ کی رحمت آئے گی۔ اس رات کو گناہوں کی معافی کی رات ہے، تو کوشش، اور اس رات میں میرے مولا امام علی کا واسطہ دے کے دعا کرنا، اس لیے کہ یہ رات جب کوفے میں آئی تھی 18 رمضان کو، میرا مولا اپنی چھوٹی صاحبزادی شہزادی ام کلثوم کے گھر میں تھے کوفے میں، وہاں پہ انہوں نے افطار کیا تھا۔ کیسا افطار کیا تھا؟ افطار کے وقت جب بی بی نے لا کے دسترخوان بچھایا اور دودھ اور نمک رکھا تو امام علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے
کہنے لگے بیٹا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تمہارا بابا ایک ساتھ دو اللہ کی نعمتوں کو کھایا ہے؟ تو بیٹی نے چاہا کہ نمک ہٹا لو، لیکن امام علی نے کہا کہ بیٹا دودھ ہٹا لو۔ نمک سے اس رات کو علی نے افطار کی تھی، اور رات بھر شہزادی ام کلثوم کے گھر میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے۔ بار بار آپ باہر آتے تھے، صحن میں آتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس رات میں، اسی شب قدر کی رات میں، انہیں فجر سے پہلے میرا مولا بیٹی کے گھر سے چلا تھا۔ جب چلا تھا تو شہزادی ام کلثوم کے گھر میں کچھ مرغابیاں تھیں، وہ آ کے مولا کے پیروں کے پاس گھیر لیا مولا کو، اپنی زبان میں کچھ بولنے لگے۔ تو وہ امام نے کہا، بیٹی سے کہا کہ بیٹی اگر ان کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ان کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دو۔ اس رات کو میرا مولا پوری رات عبادت کر رہا۔ میں بھی آپ سے یہی بول رہا، میرے سننے والوں، میں آپ سے بول رہا کہ دیکھو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، مرد ہو، تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے یہ رات کو ایزی مت لو، پلیز بول رہا یہ ایزی مت لو۔ تم سال بھر پریشان رہتے، تم سال بھر سو جاؤ، میں تو کہتا رات بھر ہمیشہ سو جاؤ، لیکن یہ 3 راتوں میں جاگنا اور اس کریم کی بارگاہ میں جانا، اس کریم کی بارگاہ میں جا کے بار بار یہ جملہ بولنا، یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہونے والے، تم مجھ سے راضی ہو جا، تم مجھ سے راضی ہو جا۔ اور اس رات کے اعمال میں ایک چیز بول دیتا کہ شب قدر میں گناہوں کو معاف کروا، اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، معصوم امام بولتے کہ جس کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوئے then he has to wait for روز عرفہ۔ سوچو 3 مہینے تک اگر تم کو زندگی کو بچانا ہے، تم بیماریوں سے بچنا ہے، تم اس وقت انڈیا میں لاک ڈاؤن میں ہو، کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں، تو بہترین چیز ہے جو گورنمنٹ بول رہی ہے اس پہ عمل کرو، لاک ڈاؤن میں ضرور رہو، باہر مت نکلو، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم لاک ڈاؤن میں رہو گے بھی تو تم کو کرونا وائرس آ کے ہاتھ نہیں لگائے گا، نہیں، وائرس وہاں پہ بھی آ سکتا، موت وہاں پہ بھی آ سکتی، لیکن شب قدر میں اگر تم اعمال کرو گے، شب قدر میں کوئی کام کرو گے، جو میں آئندہ کلپ میں بولوں گا، اگر شب قدر میں کرو گے تو یو بلیو می واٹ آئی ایم سیئنگ، یو بلیو می کہ انشاءاللہ 1 سال کی تمہاری زندگی کی گارنٹی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ آئندہ سال ہم بیمار رہیں گے، آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کسی کو کچھ معلوم ہے، کوئی گارنٹی ہے؟ تو میری ریکویسٹ آپ سے بار بار ایک ہی جملہ بول رہا کہ پریپیئر یور سیلف فار شب قدر، پریپیئر یور سیلف فار شب قدر، تمہاری زندگی بدلے گی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام یو پیپل، آئی جسٹ نیڈ یور دعاز، آئی جسٹ نیڈ یور دعاز۔ آپ صرف دعا دے دینا، اور اس رات میں تم جب عبادت کرو گے، غسل سے شروع کرنا، میں آئندہ اس میں بولوں گا، غسل سے شروع کرنا، اور جب اینڈ آف دی نائٹ فجر کے وقت تم خود فیل کریں گے کہ کیسے رحمت خدا آئی۔ دوستو یہ کسی اور سے روایت نہیں، یہ معصوم سے روایت ہے کہ شب قدر میں تمہارے گناہ معاف ہوتے، شب قدر میں تمہارے اوپر رحمت آتی۔ تو اس رات کو اور تیسری چیز بتاؤ شب قدر کیا ہے کہ چانسز ہے کہ ظہور امام ہو جائے۔ شب قدر کے لیے یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ تیری آخری حجت، تیری رحمت، تیری نعمت، تیری برکت کا ظہور کرا دے، تیرے محبوب بندے کا ظہور کرا دے۔ یہ پاسبلٹی ہے کہ شب قدر کی صبح میں میرے مولا کا ظہور ہو جائے، تمہارے کانوں میں وہ آواز آئے کہ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زوقا، کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل کو اسی طرح جانا تھا۔ تو شب قدر میں تم بار بار زمانے کے امام کے لیے دعا کرنا کہ مولا اللہ تو اپنی اس رحمت کو بھیج دے۔ تو انشاءاللہ، اور یہ بھی دعا کرنا کہ صرف بھیج دے نہیں، ہم کو اس قابل بنا، آپ انڈیا میں، پاکستان میں، دنیا میں جہاں جہاں مجھے سن رہے، یہ پلیز دعا یاد رکھو، یہ دعا کرنا کہ پروردگار آج میرے مولا کا اگر صبح میں ظہور ہو جائے تو ہم کو اس قابل کر دے کہ ہم مولا کے پاس جائیں، ان کی نصرت کریں، اور نصرت بھی ایسے کریں جیسا میرا امام مجھ سے چاہتا۔ شب قدر ایک ٹوٹل بلیسنگ کی رات ہے، امام کے ظہور کی رات ہے، امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا اور اپنی تقدیر کو بدلنا۔